بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف کی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات امام الانبیاء افضل البشر خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 کے ایک ٹکڑے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ گزشتہ 4 ہفتوں سے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں شوہر اور بیوی کی زندگی کے تعلق سے بہت ساری باتیں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں بتلائی گئیں۔ اب یہ آخری ہفتہ ہے شوہر اور بیوی کی زندگی کے تعلق سے، جس میں آپ کو کچھ اہم اور ضروری باتیں جو آپ کے گھر کے تعلق سے، شوہر اور بیوی کی زندگی کے تعلق سے ہے، اس کو بتانی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ کئی مواقع پہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے شوہر اور بیوی کی زندگی کے تعلق سے کہ کبھی بسا اوقات شوہر اپنے مرد کے زعم میں، اپنے مرد کے گمان میں عورتوں کو ڈراتے رہتے ہیں یا اسی طریقے سے ان سے ڈرتے بھی ہیں۔ جہاں تک تعلق عورتوں کا ہے تو بعض بیویاں اپنے شوہروں کو ڈراتی ہیں یا ڈرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے شوہر اور بیوی کی زندگی ڈر اور خوف پر نہیں رکھی ہے، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے پر رکھی ہے۔ اسی طریقے سے بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں
کہ جو اپنی بیویوں پر خواہ مخواہ کا شک کرتے ہیں، اور بعض ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خواہ مخواہ اپنے شوہر پر شک کرتی ہیں۔ تو ڈر اور کبھی شک، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں پریشانی اور مصیبت میں لا کر کے کھڑا کر دیتی ہیں، اور انسان کی زندگی ایک گٹھن سی رہ کر کے ہو جاتی ہے کہ انسان کیسے گھٹ گھٹ کر کے اپنی پریشانی کس کو بیان کرے، کس کے سامنے جا کر کے اظہار کرے۔ بالکل عجیب سی زندگی اس کی بسر ہوتی ہے۔ بظاہر آدمی کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، ہنس بول رہا ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے گھر کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے میں کھل کر کے بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء کے اندر میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان عورتوں کے ساتھ میں اچھی طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی بیویوں کے تعلق سے یا اپنی بیویوں کے ساتھ میں کیسی زندگی بسر کرنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ میں کیسی زندگی بسر کرا کرتے تھے۔ ہم مرد ہیں، اور مرد ہونے کے تعلق سے ہمارا یہ گمان ہوتا ہے کہ سارا کا سارا کام بس بیوی کرے۔ آپ روزانہ گھر میں آتے ہیں، بعض بیوی ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیچارے اپنے شوہر کا ہاتھ پیر دباتی ہیں، بدن دباتی ہیں، یہ اچھی بات ہے، اپنے فرائض کو ادا کرتی ہیں، لیکن ایک شوہر ہونے کے تعلق سے بیویوں کے کیا حقوق ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت کے اندر میں آتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کاج کرتے تھے، اپنی بیویوں کا ہاتھ بتاتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو نماز پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت کے اندر میں آتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے بہت سارے کام کیا کرتے تھے، کپڑے میں پیون لگا لیتے، جوتے کی سلائی کر لیتے، اور کئی کام ایسے ہوتے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ شوہر اور بیوی کی زندگی کے تعلق ایسے ہی ہونی چاہیے کہ گھر میں جب شوہر ہو تو کبھی کبھی بیوی کا ہاتھ بتا دے، کبھی کھانے پکانے میں اس کا ہاتھ بتا دے، کبھی کپڑا دھونے میں اس کی مدد کر دے۔ اب ہمارے یہاں اس چیز کو الٹا لے لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیویوں کا کام کر لے تو اس کو ایک عجیب بھونڈی سے الفاظ سے اس کو کہا جاتا ہے، جس سے سمجھ لیجئے کہ اس کو وہ بیوی کا غلام ہے، اس کو بیوی کا غلام کہہ دیا جاتا ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اور شوہر اور بیوی کی زندگی کے تعلق سے بالکل ہی خراب ہے۔ آپ شوہر ہیں، آپ کی بیوی پر حقوق ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیویوں کا کبھی ہاتھ بتا دیں۔ آپ کبھی بیمار ہوتے ہیں تو وہی بیوی آپ کی سیوا کرتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، لیکن کبھی آپ کی بیوی بیمار پڑ جائے تو کیا آپ اس کی سیوا نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس کا سر نہیں دبائیں گے؟ کیا آپ اس کا بدن ہاتھ نہیں دبائیں گے؟ کیا آپ اس کی خدمت نہیں کریں گے؟ یہ دونوں کو ایک دوسرے کے دل کو جوڑنے کے لیے اور دونوں کے دلوں کو راضی کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بہترین عمل ہے جو ہمارے لیے ہماری زندگی میں اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر میں بعض بیویوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر پر تان کرتی ہیں، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو کو حرام قرار دے دیا کہ جو اپنے شوہر کو ناخوش کرے، اس کی نافرمانی کرے، جو عورت خواہ مخواہ اپنے شوہر کو پریشان کرے، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ جنت کی عورتیں، جنت کی حوریں ان سے کہیں گی کہ
اللہ کی بندی تم اس کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ کچھ دن کے بعد یہ تم کو چھوڑ کر کے میرے پاس میں آنے والا ہے۔ تو آپ کو شروع میں بتلایا گیا کہ شوہر اور بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے یہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر رکھی جاتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے اپنی بیویوں کے تعلق سے، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے اپنے شوہروں کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، ماں باپ رہتے ہیں، بیوی ہے، بھائی بہن ہے، اور گھر کے دیگر افراد رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی میٹر میں کچھ نہ کچھ گھر کے اندر میں پریشانی آ جاتی ہے، کڑواہٹ آ جاتی ہے، رشتے میں ہچکچاہٹ آ جاتی ہے، اور بہت ساری پریشانی آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا ہے، اور مرد کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو قوام بنایا ہے۔ کئی دفعہ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جہاں پہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، مرد صرف اپنی بیوی کی ہی بات سنتا ہے، اپنی ماں اور اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتا، نہیں سنتا بھی نہیں ہے۔ آپ صحیح سنن ابی داؤد کی حدیث اٹھا کر کے دیکھیے، ایک مرتبہ ایک آدمی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آیا اور اس نے آ کر کے مسئلہ پوچھا۔ ایک لمبی حدیث ہے، ایک مختصر سے آپ کو بیان کرنا مقصود ہے کہ آ کر کے اس نے کہا کہ میری ماں اور میری بیوی میں انبن ہے، اور میری ماں میری بیوی کو نہیں چاہتی، تو کیا میں کروں؟ کیا اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ میں تجھ کو یہ کہوں گا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے، نہ میں تجھ کو یہ کہوں گا کہ تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے، بلکہ البتہ میں تجھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کو سن کر کے کہ تو فیصلہ کر کہ تجھے کرنا کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اطاعت اور فرما برداری کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ، یا اگر تو چاہے تو نافرمانی کر کے جنت کے دروازے کو توڑ دے، مت داخل ہو۔ اتنا سننا تھا اس حدیث کو، اس شخص نے کہا ابو دردہ رضی اللہ عنہ آپ گواہ رہیے، میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا کرتے، ان کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، لیکن آج کی حالت یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے۔ جو ماں باپ اپنے چند 2 4 6 اولاد بلکہ 10 اولاد کو پالتے پوستے ہیں، 20 سال 25 سال 30 سال اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، جب گھر میں بیوی آتی ہے تو 5 6 اولاد مل کر کے اپنے ماں باپ کو نہیں پالتے پوستے، نہ ان کو سہن برداشت کرتے، نہ ان کو اپنے ساتھ میں رکھتے۔ جو ماں 5 6 بچے 10 بچے کی تربیت کرتی تھی، 10 بچے کو کھلاتی پلاتی تھی، جب وہی اولاد بڑی ہوتی ہے تو 5 6 اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتی، ان کو دیکھنے تک نہیں جاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم جوائنٹ فیملی میں ہوں تو نہ صرف اپنی بیوی کی بات سنیں بلکہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو مقدم رکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے میں کئی مرتبہ بیان کیا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب بانا ہے کہ جو آدمی اس آدمی کے اللہ رب العالمین دعا قبول فرماتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو خوش نہ رکھے وہ لاکھ دعا اللہ رب العالمین سے کر لے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور حدیث لایا وہ صحیح بخاری کے اندر میں 3 آدمی کا واقعہ، جس کے اندر میں وہ تینوں آدمی جب مصیبت اور پریشانی میں پھنستے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کے نتیجے میں اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے لیے اپنے ماں باپ کو گھر سے نہ نکال دیں یا اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بہت سارے ظلم کرتے ہیں، ماں باپ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو نہیں کہنا چاہیے۔ اب کیا ہے، سانس ہے تو اس کو ایک عقل سی ہوتی ہے، بچہ میرا، بیٹا میرا بیٹا میری صرف بات سنے، بیوی کی بات کیوں سنے گا؟ تو ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ہر معاملے میں آنکھ بند کر کے صرف اپنے ماں باپ کی ہی بات مانیں اور اپنی بیوی کی بات نہ مانیں یا اپنی بیوی کی بات کو نہ سنیں، تو یہ بھی نا انصافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مرد بنایا ہے، قوام بنایا ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب جوائنٹ فیملی ہو تو آپ سب کے ساتھ میں انصاف کیجیے،
اول تو یہ ہونا چاہیے کہ گھر میں ایسی کوئی نوبت ہی نہ آئے کہ آپ کو انصاف کے لیے کھڑا ہونا پڑے، بلکہ ایسا رہنا چاہیے کہ سب ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرے، سب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ خود ایسے پریشانی میں مبتلا کر دیتے اپنے بچے کو، تو بچہ کرے کیا؟ تو اس سلسلے میں بھی روایت کے اندر سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور آ کر کے کہا کہ میرے باپ نے زبردستی میرا نکاح کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو فسخ قرار دے دیا، توڑ دیا نکاح کو۔ تو اس سے یہ پتا چلا ہے کہ صرف آنکھ بند کر کے ہم اپنی ماں باپ کی بات کو مانیں، یا ماں باپ زبردستی ہمیں کوئی بات منوائے ہماری بیویوں کے تعلق سے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے۔ بعض بیویوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بیوی ہیں ان کی، ہمارے اوپر میں اپنے ساس کی خدمت کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹا جس کا ہے وہ خدمت کرے، تو وہ خدمت نہیں کرتی۔ اچھی بات ہے، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے ساس کی خدمت کریں، لیکن انسانیت کے ناطے جب آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اس گھر کے اندر میں آئی ہیں اور یہ بوڑھے ماں باپ جو چند دن کا رہنے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ میں اچھی طریقے سے زندگی بسر کیجیے، آپ ان کی خدمت کیجیے۔ جب آپ کے بچے آپ کے اپنے دادا دادی کو خدمت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو بھی یہی تربیت ملے گی، وہ بھی جب بڑے ہوں گے تو اپنے بڑے بزرگ کی خدمت کریں گے۔ اور یاد رکھیے کبھی آپ بھی ساس بننے والی ہیں، آج آپ بہو ہیں، آج آپ بیوی ہیں، کبھی ایسا مرحلہ آئے گا کہ آپ کا بچہ جوان ہوگا، اس کے بچے کی شادی ہوگی، پھر بہو گھر میں آئے گی، آپ ساس بن جائیں گی، تو اس وقت کیا معاملہ ہوگا پھر؟ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ بس انہی کی ذمہ داری ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ خدمت کریں، ہم خدمت کیوں کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اپنی ماں سمجھ کر کے، بڑے بزرگ سمجھ کر کے ان کی خدمت کیجیے۔ یہ خدمت جب آپ کریں گے، آپ کے بال بچے دیکھیں گے تو اس سے سیکھ حاصل کریں گے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کے سامنے میں اپنے ماں باپ کو ڈانٹیں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں غلط حرکت کریں گے، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں نازیبا سلوک کریں گے، ناروا سلوک کریں گے، تو یہ بچے کل کو جب بڑے ہوں گے تو یہی بچے آپ کو ساتھ میں ایسا معاملہ کریں گے۔ یہ بچے آپ کے گھر سے یہ ساری باتیں سیکھتے ہیں، اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے ہم سبوں کو۔ اس لیے کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب جوائنٹ فیملی ہو تو انصاف کے ساتھ میں ہم زندگی بسر کریں، ڈر کے ماحول کے ساتھ میں۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کو ڈانٹتی ہیں، اب ان کے ڈانٹ کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے، اس کے بھلائی کے لیے ڈانٹتی ہیں، ان کی اچھائی کے لیے ڈانٹتی ہیں، پیار محبت سے ڈانٹتی ہیں۔ جس طریقے سے آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کی بیوی کو جب کوئی پریشانی آئے، جب اس کے اندر میں کوئی عیب اور خرابی ہو تو آپ اس کی تربیت کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کی تربیت کرنے لگتی ہیں، کبھی آپ کے اندر میں کوئی خرابی ہو، کوئی عیب ہو تو اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی تربیت کرے۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی ڈانٹ رہی تھی، مطلب ڈانٹ کیا رہی تھی، ان کی آواز کچھ اونچی تھی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری کا اظہار کیا کہ تم مجھ کو ڈانٹ رہی ہو، میرے سامنے میں آواز اونچی کر رہی ہو۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ مجھ پر کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈانٹتے تھے، ان کے سامنے میں آواز اونچی کرتی تھیں۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ہڑتال دے کر کے بیٹھ گئی، اشترائی کر کے بیٹھ گئی۔ تو اپنی بیوی اپنے شوہروں کو سمجھانے کے لیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی ناگواری کا اظہار آپ کے سامنے میں کرتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی محبت ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ کی بری عادت ختم ہو جائے، آپ سدھر جائیں، آپ لائن پر آ جائیں۔ تو کبھی کبھی اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، تو اس کو ہمیں اس چیز میں نہیں لینے چاہیے کہ ہم مرد ہیں، ہمارے سامنے میں آواز اونچی کر رہی ہے۔ کبھی کبھی بیوی غصے میں آ جاتی ہے، غصے میں آ کر کے آپ کو ایک دو بات بول دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جب بیویاں غصہ ہوتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے،
ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں کام آنے والی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض بیویاں ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کو خواہ مخواہ کا پریشان کرتی ہیں۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کی زبان میں کچھ ہے، مطلب ان کی بیوی سخت مزاج ہیں، تیز بولتی ہیں، غصہ کرتی ہیں، یا نازیبا الفاظ اپنے زبان سے نکالتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنی بیوی کی شکایت کر رہا ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے میری اولاد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس سے تیری اولاد ہے اور تو اس کو طلاق دینا نہیں چاہتا ہے تو اس کو نصیحت کر، اس کو سمجھا بجھا، اس کے ساتھ میں اچھی طریقے سے زندگی بسر کر۔ تو ہم مرد ہیں، قوام ہیں، اس حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کو سمجھائیں، اپنی بیویوں کو تربیت کریں۔ بعض ایسے شوہر ہمارے ہوتے ہیں کہ جو شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی۔ تو آپ کتنا نماز پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی دیکھیے کہ آپ کتنا نماز پڑھتے ہیں، آپ نے گھر کے اندر میں کتنی مرتبہ نمازوں کو قائم کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک شوہر تھے اور شوہر ہونے کی حیثیت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کو کتاب کے اندر میں یاد کیجئے کہ اسماعیل نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز کی سکھاتے تھے، نماز کے حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ تو نماز خود پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ پہلے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ لازم اور ملزوم ہے کہ آپ بھی نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے۔ نہ صرف یہ کہ اپنی بیوی کے تعلق سے شکایت کیجیے کہ ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی، تو آپ نماز کہاں پڑھتے؟ کئی دفعہ پوسٹ ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے کہ کسی عورت نے میک اپ میں آئی ہوئی تھی اور جب اس کو پتا چلا کہ اس کا نکاح ہونے والا ہے، رخصتی ہونے والی ہے، بارات گھر پہ آ چکی ہے، دولہا آ چکا ہے، پتا چلا کہ شوہر بے نمازی ہے تو طلاق چھوڑ دیا نکاح کرنا، ایسے بارات گھر سے واپس چلی گئی۔ کئی ایسے پوسٹ آتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے میں۔ یہ اچھی چیز ہے کہ بیویاں نماز پڑھتی ہیں اور اس معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہیں، لیکن آپ نماز کے معاملے میں کتنا اسٹرکٹ ہیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا نقل کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہمیں نماز کی توفیق دے اور میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو نماز کی توفیق دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون اسی وقت بنا سکتے ہیں جب ہم خود نماز پڑھیں گے اور اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کریں گے اپنی اولاد کے تعلق سے اور اپنے گھر والوں کے تعلق سے۔ یہ نماز پڑھنا، اس کے تعلق سے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی دعا نقل فرمائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ ہم متقیوں اور پرہیزگاروں کے پیشوا اور رہنما اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم گھر کے اندر میں صحیح رہنما بن کر کے رہیں گے۔ ہم باہر والوں کے لیے اور دوسروں کے لیے اسی وقت صحیح رہنما بن کر کے رہیں گے جب ہم اپنی بیویوں کے ساتھ میں اچھی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ جو آدمی اپنے گھر کے لیے بہتر نہ ہو، اپنی بیوی کے لیے بہتر نہ ہو، وہ باہر کے لیے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے بہتر بنے، نہ کہ باہر والے کے لیے بہتر بنے۔ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے بہتر بنے، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرے، ڈرا کر کے نہیں، ڈر کے نہیں، اور اسی طریقے سے شک کی بنیاد پر نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ شیطان ہمارے بیچ میں بیٹھا ہے ہماری زندگی میں پھوٹ ڈالنے کے لیے۔
صحیح سنن ادب المفرد کے اندر میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب رات کے وقت میں کبھی واش روم چلے جاتے ہیں بستر کو چھوڑ کر کے، اور آپ کی بیوی بستر لگا دیتی ہے، آپ کی بیوی بستر لگا دیا، آپ کا تکیہ لگا دیا، سب کچھ آپ کا بستر کو سیٹ کر دیا، آپ چلے گئے واش روم یا باہر کسی کام کے لیے چلے گئے، اسی دوران میں شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کے بستر پہ لا کر کے کوئی چیز رکھ دیتا ہے، کوئی کانٹے دار چیز یا کوئی تکلیف دہ چیز. آپ گھر سے باہر آئے، باہر سے آپ گھر کو آئے، بستر پہ گئے، دیکھا کہ وہاں پہ کچھ سامان رکھا ہوا ہے، آپ اپنی بیوی پر غصہ کرتے. یہ کارنامہ کس کا ہے؟ ابلیس کا کارنامہ ہے. آپ خواہ اپنی بیوی پر غصہ کرتے ہیں کہ بیوی نے جھاڑا نہیں، بستر کو صاف نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم بستر پہ جاؤ تو اپنے بستر کو 3 دفعہ جھاڑ دو، اس وجہ سے کہ شیطان وہاں پہ لا کر کے کوئی چیز رکھ دیتا ہے تاکہ تمہارے درمیان اور بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈال دے، نفرت پیدا کر دے، عداوت اور دشمنی پیدا کر دے. تو ہمیں چاہیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خواہ مخواہ کا ہم اپنی بیویوں پر غصہ کریں، خواہ مخواہ کا ہم اپنی بیوی پر ناراضگی جتائیں، اس کے حق تلفی کریں، اس کو مارے اور پیٹیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شوہر اور بیوی کیسے زندگی بسر کرنی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان کا اسوہ دیکھیے، ان کا نمونہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی بسر کرتے تھے. کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے تعلق سے شکایت کرتی ہیں کہ ان پر شک کرتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، بہترین طریقے سے. کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ میں کہیں سفر کرنے کے لیے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر کے لیے نکلتے تھے تو اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے. باقاعدہ قرآن اندازی ہوتی تھی، جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے. کون سا سفر تھا؟ گھومنے پھرنے کا سفر تھا؟ انٹرٹینمنٹ کا سفر تھا؟ نہیں، وہ جہاد کا سفر ہوا کرتا تھا، غزوہ کا سفر ہوا کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کر کے جایا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کو سمجھیں. کبھی ہم باہر میں جائیں کسی جگہ گھومنے پھرنے کے لیے تو اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کر کے جائیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ صرف اپنی بیوی کی بات سنتا ہے، ہماری بات، ماں باپ کی بات نہیں سنتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو مقدم رکھیں. اب ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سارے حق غیر بات بھی اپنے ماں باپ کے ہم سویکار کر لیں، قبول کر لیں اور اپنی بیوی کے حق تلفی کریں، بلکہ دونوں کے بات کو سنیں. آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اگر جوائنٹ فیملی میں ہیں تو اپنے ماں باپ کی بات سنیں، اپنی بیوی کی بھی بات سنیں. دیکھیں آپ کے کہاں پر کیا خامی ہے، کیا خرابی ہے، کیسے ہم کسی کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کر سکتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ آپ صرف بیوی اور بیوی کی بات سنیں اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں، یا صرف ماں باپ کی بات کو سنیں اور بیوی کی بات کو نہ سنیں. تو ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے. تو سب کی بات کو اپنے طریقے سے رکھیں اور سوچئے کہ کیسے ہمارا معاشرہ سدھرے، ہمارا گھر کیسے سدھرے، کیسے ہم اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں. یہ بہت سارے معاملات ہیں. اس سلسلے میں کئی محدثین نے باقاعدہ باب بانا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے کیا حقوق ہونے چاہیے، شوہر اور بیوی کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے کئی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں، باقاعدہ 300 400 پیج کی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں آپ کو بتلایا گیا ہے کہ شوہر اور بیوی کی زندگی کیسے بسر ہونی چاہیے. شوہر اور بیوی کا رشتہ یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے. تھوڑی سی چنگاری جہاں لگی بس معاملہ ختم. اس لیے کبھی آپ کے سامنے میں کوئی آدمی اپنی بیویوں کے تعلق سے کوئی بات کرے تو آپ اس کی بیویوں کے تعلق سے ہاں میں ہاں مت ملائیے. آپ مت کہیے کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ سمجھائیں، ان کی بیویوں کے تعلق سے حقوق یاد دلائیں، ان کو بتلائیں. یا اسی طریقے سے کبھی کوئی بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے کوئی بات کرے تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس کی ہاں میں ہاں مت ملائیں، بلکہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسے اپنی بیوی، کیسے اس کو سمجھانا ہے. آپ دیکھیے حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا نہیں چاہیے. لیکن شوہر اور بیوی
دونوں ایک ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں, دونوں کا دل جڑ جائے, دونوں پیار اور محبت سے رہیں, اس کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا سکھلایا گیا. کبھی ایسا ہو کہ شوہر راضی ہو جائے آپ جھوٹ بولیے, کبھی بیوی راضی ہو جائے آپ جھوٹ بولیے. دونوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو بولیے. یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے. تھوڑا سا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی زندگی تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے آپ کے سچ بولنے سے, تو ایسا سچ بولنے سے بہتر ہے اس جھوٹ کو بولا جائے جس کی زندگی سنور جائے, جس کی زندگی سنور جائے. اور آخری یہ بات یاد رکھیے کہ کسی بھی شخص کی زندگی